فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت۔ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم کتاب 110 سوال جواب کے پارٹ نمبر 4 کا آغاز صفحہ نمبر 42 سے کر رہے ہیں۔ سلسلہ معرفت خدا کے سلسلے کا 5واں سوال، دین کس طرح فطری ہے؟ فطرت کا مطلب یہ ہے کہ انسان بعض حقائق کو بغیر کسی استدلال اور برہان کے حاصل کر لیتا ہے، چاہے وہ پیچیدہ اور مشکل استدلال ہو اور چاہے واضح اور روشن استدلال ہوں، اور وہ حقائق اس پر واضح اور روشن ہوتے ہیں، ان کو وہ قبول کر لیتا ہے۔ مثلا انسان کسی خوبصورت اور خوشبودار پھول کو دیکھتا ہے تو اس کی خوبصورتی کا اعتراف کرتا ہے، اور اس اعتراف کے سلسلے میں کسی بھی استدلال کی ضرورت نہیں ہوتی۔ انسان اس موقع پر کہتا ہے کہ یہ بات ظاہر ہے کہ خوبصورت ہے، اس میں کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ خدا کی شناخت اور معرفت کے سلسلے میں بھی فطرت کا کردار یہی ہے۔ جس وقت انسان اپنے دل و جان میں جھانکتا ہے تو اس کو نور حق دکھائی دیتا ہے، اس کے دل کو ایک آواز سنائی دیتی ہے جو اس کو اس دنیا کے خالق اور صاحب علم و قدرت کی طرف دعوت دیتی ہے، اس مبدا کی طرف بلاتی ہے جو کمال مطلق اور مطلق کمال ہے، اور اس درک اور احساس کے لیے اسی خوبصورت پھول کی طرح کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ ہیڈنگ ہے خدا پر ایمان کے فطری ہونے پر زندہ ثبوت۔ سوال، ممکن ہے کوئی کہے یہ صرف دعویٰ ہے اور خدا شناسی کے سلسلے میں اس طرح کی فطرت کو ثابت کرنے کے لیے کوئی راستہ نہیں، کیونکہ میں تو اس طرح کا دعویٰ کر سکتا ہوں کہ میرے دل و جان میں اس طرح کا احساس پایا جاتا ہے، لیکن اگر کوئی اس بات کو قبول نہ کرے تو اس کو کس طرح قانع کیا کر سکتا ہوں؟ جواب، ہمارے پاس بہت سے ایسے شواہد موجود ہیں جن کے ذریعے توحید خدا کو فطری طور پر ثابت کیا جا سکتا ہے، اور یہ شواہد انکار کرنے والوں کا منہ توڑ جواب بھی ہیں۔ چنانچہ ان قرائن کو 5 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، ہیڈنگ ہے تاریخی حقائق۔ ان تاریخی حقائق کے سلسلے میں دنیا کے قدیم ترین مورخین نے جو تحقیق اور جستجو کی ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی بھی قوم و ملت میں کوئی دین نہیں تھا، بلکہ ہر انسان اپنے لحاظ سے عالم ہستی کے مبدأ علم و قدرت کا معتقد تھا اور اس پر ایمان رکھتا تھا اور اس کی عبادت کیا کرتا تھا۔ اگر یہ مان لے کہ اس سلسلے میں بعض اقوام مستثنیٰ تھیں تو اس سے کوئی نقصان نہیں پہنچتا، کیونکہ ہر عام کے لیے نادر مقامات پر استثناء ہوتا ہے۔ ویل ڈورانٹ، مغربی مشہور مورخ، اپنی کتاب تاریخ تمدن میں بے دینی کے متعلق مقامات میں بے دینی کے بعض مقامات ذکر کرنے کے بعد اس بات کا اعتراف کرتے ہوئے کہتا ہے، ہمارے ذکر شدہ مطالب کے باوجود بے دینی بہت ہی کم حالات میں رہی ہو، اور یہ قدیم عقیدہ کہ دین ایک ایسا سلسلہ ہے جس میں تقریباً سبھی افراد شامل رہے ہیں، یہ بات حقیقت پر مبنی ہے۔ یہ بات ایک فلسفی کی نظر میں بنیادی تاریخی اور علم نفسیات پر مشتمل ہوتی ہے۔ وہ اس بات پر قانع نہیں ہوتا کہ تمام ادیان میں باطل و بیہودہ مطالب تھے، بلکہ وہ اس بات پر توجہ رکھتا ہے کہ دین قدیم الایام سے ہمیشہ تاریخ میں موجود رہا ہے۔ کتاب کا حوالہ تاریخ تمدن، ویل ڈورانٹ، جلد اول، صفحہ نمبر 87 تا 89۔ یہی مؤلف ایک دوسری جگہ اس سلسلے میں اس طرح لکھتا ہے، اس پرہیزگاری کا منبع و مرکز کہاں قرار پاتا ہے جو کسی بھی وجہ سے انسان کے دل میں ختم ہونے والی نہیں ہے۔ کتاب کا حوالہ تاریخ تمدن، ویل ڈورانٹ، جلد اول، صفحہ نمبر 87 89۔ ویل ڈورانٹ اپنی دوسری کتاب در صحیح تاریخ میں ایسے الفاظ میں
میں ایسے الفاظ میں بیان کرتا ہے جن سے معلوم ہوتا ہے کہ غیظ و غضب اور غیظ و غضب اور ناراحتی کی حالت میں کہتا ہے کہ دین کی 100 جانیں ہوتی ہیں، اگر اس کو ایک مرتبہ مار دیا جائے تو وہ دوبارہ زندہ ہو جاتا ہے۔ کتاب کا حوالہ فطرت شہید مطہری، صفحہ نمبر 153۔ اگر خدا اور مذہب کا عقیدہ عادت، تقلید، تلقین یا دوسروں کی تبلیغ کا پہلو رکھتا ہوتا تو یہ ممکن نہیں تھا، اس طرح عام طور پر پایا جاتا اور ہمیشہ تاریخ میں موجود رہتا، لہٰذا یہ بہترین دلیل ہے کہ دین فطری ہے۔ نمبر 2 ہیڈنگ ہے آثار قدیمہ کے شواہد، وہ آثار اور علامتیں جو ماقبل تاریخ لکھنے کے فن اختراع سے پہلے اور لوگوں کے حالات زندگی تحریر کرنے سے پہلے میں ایسے آثار اور نشانیاں ملتی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ گزشتہ مختلف قومیں اپنے لحاظ سے دین و مذہب رکھتی تھی، خدا اور مرنے کے بعد معاد پر عقیدہ رکھتی تھی، کیونکہ ان کی من پسند چیزیں مرنے کے بعد ان کے ساتھ تدفین کی گئی ہیں تاکہ وہ مرنے کے بعد والی زندگی میں ان سے کام لے سکیں۔ مردوں کے جسموں کو گلنے اور سڑنے سے بچانے کے لیے مومیائی کرنا یا اہرام مصر جیسے مقبرے بنانا تاکہ طولانی مدت کے بعد بھی باقی رہیں، یہ تمام چیزیں اس بات کی شاہد ہیں کہ ماضی میں زندگی بسر کرنے والے افراد بھی خدا اور قیامت پر یقین رکھتے تھے۔ اگرچہ ان کاموں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کے ہاں مذہبی عقائد میں بہت سی خرافات بھی پائے جاتے تھے، لیکن یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اصلی مسئلہ یعنی مذہبی ایمان ماقبل تاریخ سے پہلے موجود تھا، جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ نمبر 3 ہیڈنگ ہے ماہرین نفسیات کی تحقیق اور ان کے انکشافات۔ انسانی روح کے مختلف پہلوؤں اور اس کی اصلی خواہشات پر ریسرچ بھی اس بات کی واضح دلیل ہے کہ مذہبی اعتقاد اور دین ایک فطری مسئلہ ہے۔ 4 مشہور و معروف احساس یا 4 بلند خواہشات اور انسانی روح کے بارے میں نفسیاتی ماہرین نے جو 4 پہلو بیان کیے: نمبر 1 حس دانائی، نمبر 2 حس زیبائی، نمبر 3 حس نیکی، نمبر 4 حس مذہبی۔ ان مطالب پر واضح و روشن دلیلیں ہیں۔ کتاب کا حوالہ حس مذہبی یا بعد چہارم روح انسانی میں کونٹائم کے مقالے کی طرف رجوع فرمائیں، ترجمہ مہندس بیانی۔ انسان کی حس مذہبی یا روحی انسان کا چوتھا پہلو حس کو کبھی کمال مطلق کا لگاؤ یا دینی اور الہی لگاؤ کہا جاتا ہے۔ یہ وہی حس اور طاقت ہے جو انسان کو مذہب کی طرف دعوت دیتی ہے اور بغیر کسی خاص دلیل کے خدا پر ایمان لے آتی ہے۔ البتہ ممکن ہے کہ اس مذہبی ایمان میں بہت سے خرافات پائے جاتے ہوں جس کا نتیجہ کبھی بت پرستی یا سورج پرستی کی شکل میں دکھائی دے، لیکن ہماری گفتگو اصلی سرچشمے کے بارے میں ہے۔ نمبر 4 ہیڈنگ ہے مذہب مخالف پروپیگنڈا کا ناکام ہو جانا۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ چند آخری صدیوں میں خصوصاً یورپ میں دین مخالف پروپیگنڈے بہت زیادہ ہوئے ہیں جو ابھی تک وسیع اور ہمہ گیر وسائل کے لحاظ سے بے نظیر ہیں۔ سب سے پہلے یورپ کی علمی تحریک رنسانس کے زمانے سے جب علمی اور سیاسی معاشرہ گرجا گھر کی حکومت کے دباؤ سے آزاد ہوا تو اس وقت اس قدر دین کے خلاف پروپیگنڈا ہوا جس سے الحادی نظریہ یورپ میں وجود میں آیا ہے اور ہر جگہ پھیل گیا۔ البتہ یہ مخالفت عیسائی مذہب کے خلاف ہوئی چونکہ یہی دین وہاں پر رائج تھا۔ اس سلسلے میں فلاسفہ اور سائنس کے ماہرین سے مدد لی گئی تاکہ مذہبی بنیاد کو کھوکھلا کر دیا جائے، یہاں تک کہ گرجا گھر کی رونق جاتی رہے اور یورپی مذہبی علماء گوشہ نشین ہو گئے۔ یہی نہیں بلکہ خدا، معجزہ، آسمانی کتاب اور روز قیامت پر ایمان کا شمار خرافات میں کیا جانے لگا اور بشریت کے 4 زمانہ والا فریضہ، قصہ و کہانی کا زمانہ، مذہب کا زمانہ، فلسفے کا زمانہ اور علم کا زمانہ بہت سے لوگوں کے نزدیک قابل قبول سمجھا جانے لگا اور اس تقسیم بندی کے لحاظ سے مذہب کا زمانہ بہت پہلے گزر چکا تھا۔ عجیب بات تو یہ کہ آج کل کی معاشرہ شناسی کی کتابوں میں جو کہ اسی زمانے کی ترقی یافتہ کتابیں ہیں، ان میں اس فارمولے کو ایک اصل کے عنوان سے فرض کیا گیا ہے کہ مذہب ایک طبعی سبب ہے، چاہے وہ سبب جہل ہو یا خوف یا اجتماعی ضرورتیں یا اقتصادی مسائل۔ اگرچہ ان کے نظریے میں اختلاف پایا جاتا ہے،
یہ بات اپنی جگہ مسلم ہے کہ اس وقت رائج مذہب یعنی گرجا گھر نے ایک طویل مدت تک اپنے ظلم و ستم اور عالمی پیمانے پر لوگوں کے ساتھ بے رحمانہ سلوک کیا اور خاص کر سائنسدانوں پر بہت زیادہ سختیاں کی، نیز اپنے لیے بہت زیادہ مرفع اور آرام طلب اور دکھاوے کی زندگی کے قائل ہوئے اور غریب لوگوں کو بالکل بھول گئے، لہٰذا انہیں اپنے اعمال کی سزا تو بھگتنا ہی تھی، لیکن مشکل یہ ہے کہ یہ صرف پاپ اور گرجا کا مسئلہ نہیں تھا بلکہ دنیا بھر کے تمام مذاہب کی بات تھی۔ کمیونسٹوں نے مذہب کو مٹانے کے لیے اپنی پوری طاقت صرف کر دی اور تمام تر تبلیغاتی وسائل اور فلسفی نظریات کو لے کر میدان میں آئے اور اس پروپیگنڈے کی بھرپور کوشش کی کہ مذہب معاشرے کے لیے افیون ہے، لیکن ہم دیکھتے کہ دین کی اس شدید مخالفت کے باوجود لوگوں کے دلوں سے مذہب کی اصل کو نہیں مٹا سکے اور مذہبی جوش و ولولہ کو نابود نہ کر سکے، اس طرح سے کہ آج ہم خود اپنی آنکھوں سے دیکھتے کہ مذہبی احساسات پر پھر سے نکھار آ رہا ہے، یہاں تک کہ خود کمیونسٹ ممالک میں بڑی تیزی سے مذہب کی باتیں ہو رہی ہیں اور میڈیا کی ہر خبر میں ان ممالک کے حکام کی پریشانی کو بیان کیا جا رہا ہے کہ وہاں پر مذہب خصوصاً اسلام کی طرف لوگوں کا رجحان روز بروز بڑھتا جا رہا ہے، یہاں تک کہ خود کمیونسٹ ممالک میں کہ جہاں ابھی تک مذہب مخالف طاقتیں بیہودہ کوشش جاری رکھے ہوئے ہیں وہاں پر بھی مذہب پھیلتا ہوا نظر آتا ہے۔ ان مسائل کے پیش نظر یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ مذہب کا سرچشمہ خود انسان کی فطرت ہے، لہٰذا وہ شدید مخالفت کے باوجود بھی اپنی حفاظت کرنے پر قادر ہے، اور اگر ایسا نہ ہوتا تو مذہب کبھی کا مٹ گیا ہوتا۔ نمبر 5، زندگی کی مشکلات میں ذاتی تجربات۔ بہت سے لوگوں نے اپنی زندگی میں اس بات کا مشاہدہ کیا ہے کہ تجربہ کیا ہے کہ جس وقت بہت زیادہ مشکلات کا سامنا ہوتا ہے اور بلاؤں اور مصیبتوں کا طوفان آتا ہے، جہاں پر ظاہری اسباب دم توڑ دیتے ہیں اور انسان کی گردن تک چھری پہنچ جاتی ہے، تو اس طوفانی موقع پر اس کے دل کی گہرائیوں سے ایک امید پیدا ہوتی ہے اور انسان اس مبدا کی طرف متوجہ ہوتا ہے جو اس کی تمام مشکلات کو دور کر سکتا ہے، لہٰذا انسان اسی سے لو لگاتا ہے اور اسی سے مدد مانگتا ہے، یہاں تک کہ معمولی افراد جو عام حالات میں دینی رجحان نہیں رکھتے وہ بھی اس مسئلے سے الگ نہیں ہیں، بلکہ وہ بھی شدید مشکلات یا لا علاج بیماریوں کے وقت اس طرح کا روحانی نظریہ رکھتے ہیں۔ قائرین کرام، یہ تمام چیزیں اس حقیقت پر واضح شاہد ہے کہ دین ایک فطری شے ہے، چنانچہ قرآن مجید نے اس سلسلے میں بہت پہلے ہی خبر دی ہے۔ جی ہاں، انسان اپنے دل کی گہرائیوں سے اپنے اندر ایک آواز کو سنتا ہے جو محبت اور پیار سے لبریز ہوتی ہے اور وہ مستحکم و واضح ہوتی ہے اور اس کو ایک عظیم حقیقت یعنی عالم و قادر کی طرف دعوت دیتی ہے جس کا نام اللہ یا خدا ہے۔ ممکن ہے کہ کوئی شخص دوسرے نام سے پکارے، نام سے کوئی بحث نہیں ہے بلکہ اس حقیقت پر ایمان کا مسئلہ ہے۔ مفکر شعراء کرام نے بھی اپنے دلچسپ اور بہترین اشعار میں اس مطلب کو بیان کیا ہے۔ ایک شاعر کہتا ہے، میں نہیں جانتا کہ میرے خستہ دل میں کون ہے کہ میں خاموش ہوں لیکن وہ نالہ و فریاد کر رہا ہے۔ نمبر 6 ہیڈنگ ہے مذہب کے فطری ہونے پر دانشوروں کی گواہی۔ معرفت خدا کے اس مسئلے کا فطری ہونا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ جس کے بارے میں صرف قرآن و احادیث نے بیان کیا ہو، بلکہ غیر مسلم فلاسفہ، دانشوروں اور نقطہ فہم شعراء کی گفتگو سے بھی یہ مسئلہ واضح ہے۔ چند نمونے۔ اس سلسلے میں آئنسٹائن ایک مفصل بیان کے بارے میں کہتا ہے، بغیر کسی استثناء کے سبھی لوگوں میں ایک عقیدہ اور مذہب پایا جاتا ہے اور میں اس کا نام مذہب کی ضرورت کا احساس رکھتا ہوں۔ چنانچہ انسان دنیاوی چیزوں کے علاوہ جن چیزوں کا احساس کرتا ہے، اس مذہب کے تحت انسان تمام اہداف اور عظمت و جلال کو حقیر سمجھتا ہے اور وہ اپنے وجود کو ایک قید خانہ سمجھتا ہے، گویا اپنے بدن کے پنجرے سے پرواز کرنا چاہتا ہے اور تمام ہستی کو ایک حقیقت کی شکل میں حاصل کرنا چاہتا ہے۔ کتاب کا حوالہ دنیائی کے من بالتخصیص، صفحہ نمبر 53۔ دنیا کے من من بینم۔ اس طرح مشہور و معروف دانشور پاسکل کہتا ہے، دل کے اندر ایسے دلائل ہوتے ہیں جن تک عقل نہیں پہنچ سکتی ہے۔ کتاب کا حوالہ میر حکمت در عروبہ، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 14۔
ولیم جیمز کہتا ہے میں اس بات کو اچھی طرح مانتا ہوں کہ مذہبی زندگی کا سرچشمہ دل ہے، اور اس بات کو بھی قبول کرتا ہوں کہ فلسفی فارمولے اور دستور العمل اس ترجمہ شدہ مطلب کی طرح ہے جس کی اصلی عبارت کسی دوسری زبان میں ہو۔ مارکس مولر کہتا ہے ہمارے بزرگ اس وقت خدا کی بارگاہ میں سر جھکاتے تھے کہ اس وقت خدا کا نام بھی نہیں رکھا گیا تھا۔ مارکس ایک دوسری جگہ اپنے عقیدہ کا اظہار کرتے ہوئے کہتا ہے اس نظریے کے برخلاف جس میں کہا جاتا ہے کہ دین پہلے سورج چاند وغیرہ اور بت پرستی سے شروع ہوا ہے، اس کے بعد خدا واحد کی پرستش تک پہنچا ہے۔ آثار قدیمہ کے ماہرین نے اس بات کو ثابت کیا کہ خدا پرستی سب سے قدیم دین ہے۔ کتاب کا حوالہ فطرت شہید مطہری صفحہ نمبر 148۔ مشہور و معروف مورخ پلوتارک کہتا ہے، لکھتا ہے اگر آپ دنیا پر ایک نظر ڈالیں تو بہت سی ایسی چیزیں دیکھیں گے جہاں پر نہ کوئی آبادی ہے، نہ علم و صنعت اور نہ سیاست و حکومت، لیکن کوئی جگہ ایسی نہیں ملے گی جہاں پر خدا نہ ہو۔ کتاب کا حوالہ ہے مقدمہ نیائش صفحہ نمبر 31۔ ساموئیل کنگ اپنی کتاب جامع شناسی میں کہتا ہے دنیا میں تمام انسانی جماعتوں کا کوئی نہ کوئی مذہب تھا، اگرچہ سیاحوں اور پہلے عیسائی مبلغین نے بعض گروہوں کا نام لیا ہے جن کا کوئی مذہب نہیں تھا، لیکن بعد میں معلوم یہ ہوا کہ اس کی رپورٹ کا کوئی حوالہ نہیں ہے، اور ان کا یہ فیصلہ صرف اس وجہ سے تھا کہ ان کے گمان کے مطابق ان کا مذہب بھی ہماری طرح کوئی مذہب ہونا چاہیے تھا۔ کتاب کا حوالہ جامع شناسی ساموئیل کنگ صفحہ نمبر 191۔ قائرین کرام، ہم اپنی بحث کو مشہور و معروف دور حاضر کے مورخ ویل ڈورنیٹ کی گفتگو پر ختم کرتے ہیں۔ وہ کہتا ہے اگر ہم مذہب کے سرچشمے کو ماقبل تاریخ تصور نہ کریں تو پھر مذہب کو صحیح طور پر نہیں پہچان سکتے۔ کتاب کا حوالہ تاریخ تمدن جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 88، تفسیر پیام قرآن جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 120۔ سوال نمبر 6، خدا کے سمیع اور بصیر ہونے کا کیا مطلب ہے؟ تمام اسلامی علماء اور دانشوروں نے خداوند عالم کو سمیع و بصیر مانا ہے کیونکہ یہ دونوں صفات قرآن مجید میں بارہا بیان ہوئی ہیں۔ البتہ اس سلسلے میں اختلاف نظر پایا جاتا ہے، چنانچہ محققین کا اس بات پر عقیدہ ہے کہ خدا کے سمیع و بصیر ہونے کا مطلب ہے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے کہ خداوند عالم آواز اور یعنی دکھائی دینے والی چیزوں کی نسبت علم و آگاہی رکھتا ہے۔ اگرچہ یہ دونوں الفاظ سننے اور دیکھنے کے معنی میں وضع ہوئے تھے جن کے لیے ہمیشہ کان اور آنکھ ضروری ہوتے ہیں، لیکن جب یہ الفاظ خدا کے بارے میں استعمال ہوں تو پھر جسمانی آلات و اعضاء کے تصور سے خالی ہوتے ہیں، چونکہ ذات خدا جسم و جسمانیت سے پاک و پاکیزہ ہے اور یہ معنی مجازی نہیں ہے، اور اگر اس کو مجاز کہیں بھی تو یہ مجاز مافوق حقیقت یعنی معنی حقیقت سے بالاتر ہے، کیونکہ خدا آواز اور مناظر پر اس طرح احاطہ رکھتا ہے اور یہ چیز اس کے پاس اس طرح حاضر ہیں کہ ہر آنکھ کان سے بالاتر ہے، لہٰذا دعاؤں میں خداوند عالم کو اسمع السامعین سب سے زیادہ سننے والا اور ابصر الناظرین سب سے زیادہ دیکھنے والا کے عنوان سے یاد کیا گیا ہے۔ ماہ رجب میں ہر روز پڑھی جانے والی دعا میں وارد ہے، اے سب سے زیادہ سننے والے اور سب سے زیادہ دیکھنے والے اور سب سے زیادہ جلدی حساب کرنے والے۔ لیکن بعض قدیم متکلمین کا عقیدہ تھا کہ خدا کے سمیع اور بصیر ہونے کا مطلب صفت علم کے علاوہ ہے۔ یہ لوگ مجبور ہیں کہ صفات سمیع اور بصیر کو زائد بر ذات مانے اور صفات ازلی متعدد ہو جائیں، جو ایک طرح کا شرک ہے، وگرنہ خداوند عالم کا سمیع اور بصیر ہونا سنی جانے والی آوازوں اور مناظر کے علم کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ کتاب کا حوالہ ہے اشارہ خداوند عالم کی 7 صفات علم، قدرت، ارادہ، سمیع، بصر، حیات اور تکلم کو قدیم اور زائد بر ذات جانتے ہیں، جن میں سے بعض افراد خداوند عالم کی ذات اور 7 صفات کے قدمہ ثمانیہ یعنی 8 ازلی وجود کہتے ہیں، جبکہ ہماری نظر میں یہ عقیدہ باطل اور شرک ہے، کیونکہ
اس صورت میں تعدد اللہ لازم آتا ہے۔ کتاب بحار الانوار میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت بیان ہوئی کہ ایک شخص امام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ آپ کے محبوں میں سے ایک شخص کہتا ہے کہ خداوند عالم کان کے ذریعے سمیع ہے اور آنکھوں کے ذریعے بصیر ہے اور علم کی وجہ سے عالم ہے، یعنی خدا کی صفات زائد بر ذات ہے، بر ذات اور قادر ہے اپنی قدرت کی وجہ سے، یعنی اس کے صفات زائد بر ذات ہیں۔ امام علیہ السلام نے ناراض ہوتے ہوئے فرمایا، جو شخص یہ کہے اور اس پر عقیدہ رکھے تو ایسا شخص مشرک ہے اور ہماری ولایت سے دور ہے۔ خداوند عالم کی ذات عین عالم، عین سمیع اور عین بصیر و قادر ہے اور یہ صفات اس کی ذات پر زائد نہیں ہیں۔ سوال نمبر 7، صفات جمال و جلال سے کیا مراد ہے؟ خداوند عالم کی صفات کو معمولاً 2 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، صفات ذات اور صفات فعل۔ اس کے بعد صفات ذات کو بھی 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے، صفات جمال اور صفات جلال۔ صفات جمال سے وہ صفات مراد ہیں جو خداوند عالم کے لیے ثابت ہیں، جیسے علم، قدرت، ازلیت، ابدیت، لہٰذا ان صفات کو صفات ثبوتیہ کہا جاتا ہے۔ اور یہ صفات جلال سے مراد وہ صفات ہیں جو خدا میں نہیں پائی جاتی، جیسے جہل، عجز، جسم وغیرہ، لہٰذا ان صفات کو صفات سلبیہ کہا جاتا ہے، اور یہ دونوں صفات خداوند عالم کی صفات ذات ہیں اور اس کے افعال سے قطع نظر قابل درک ہیں۔ صفات فعل سے مراد وہ صفاتیں جو خداوند عالم کے افعال سے متعلق ہوتی ہیں، یعنی جب تک خداوند عالم اس فعل کو انجام نہ دے تو اس صفت کا اس پر اطلاق نہیں ہوتا، جب وہ فعل انجام دیتا ہے تو اس صفت سے متصف ہوتا ہے، جیسے خالق، رازق اور محیی، ممیت یعنی خلق کرنے والا، روزی دینے والا، زندہ کرنے والا اور موت دینے والا۔ ہم ایک بار پھر اس بات کی تاکید کرتے ہیں کہ خداوند عالم کی صفات ذات اور صفات فعل لامحدود ہیں، کیونکہ نہ اس کے کمالات ختم ہونے والے ہیں اور نہ اس کے افعال و مصنوعات، لیکن پھر بھی ان میں سے بعض صفات دوسری صفات کی اصل اور سرچشمہ شمار ہوتی ہیں، نیز وہ ان کی شاخیں شمار کی جاتی ہیں۔ لہٰذا اس نقطے کے پیش نظر یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ خداوند عالم کی درج ذیل 5 صفات خداوند عالم کی ذات اقدس کے تمام اسماء و صفات کے لیے اصل و سرچشمہ ہیں اور باقی ان کی شاخیں ہیں: وحدانیت، علم، قدرت، ازلیت اور ابدیت۔ کتاب کا حوالہ تفسیر پیام قرآن جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 59۔ اس کے ساتھ ہی ہم یہاں پہ کتاب کے پارٹ نمبر 4 کا اختتام کرتے ہیں اور کتاب کے پارٹ نمبر 5 کا آغاز صفحہ نمبر 55 سے کریں گے۔ سوال نمبر 8، خداوند عالم کے ارادے کی حقیقت کیا ہے؟